यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सेकंड सिंध जूनियर ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप 2025 का। और मैं सेक्रेटरी सिंध गोल्फ एसोसिएशन जाहिद इकबाल हूँ, और हमारे प्रेसिडेंट जो है वो खुरम खान है, और इस क्लब के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हैं मेजर जैन। तो जनरली जो है वो ये एक टूर्नामेंट हो रहा है। हमने इसका इनिशिएटिव पिछले साल लिया था, जिसके अंदर हमारे पास तकरीबन 40 के करीब बच्चे आए थे, और वो हमने 6 मिलियन का किया था। उनके अंदर हमने ताइफ और वो बांटे थे उनको इनकरेज करने के लिए। ये की बनी थी वो अक्टूबर 21 में बनी थी। उस वक्त से हमने एक प्लान बनाया था, एक विजन बनाया था कि अंडर 14 के किड्स को हम डेवलप करेंगे, चाहे वो एमेचर्स हों या प्रोफेशनल हों। वो विजन में थोड़ा टाइम लगा पैसे जमा करने थे, ये सब करने में। अब ये दूसरा साल हो गया है, तो हम अपने विजन पे चल रहे हैं। EHA with the support of SGA is thriving, and we are facilitating and assisting SGA as much as possible. اور ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارا ایک نیا گولف کورس ڈیزائن ہو رہا ہے وچ از نک فیلڈو ڈیزائن گولف کورس. فیئر ونڈ گولف کورس ہے اور یہ فیز 9 میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے, اور یہ چیمپئن شپ گولف کورس ہوگا. اور ہوپ فلی یہ ایک SGA سندھ گولف ایسوسیشن کے ایمبٹ کے اندر ایک اور نیا ایڈیشن ہوگا ایک انٹرنیشنل چیمپئن شپ گولف کورس کا, جو کہ پھر فردر آگے استعمال کیا جائے گا مزید بچوں کی نرچرنگ کے لیے اور پروگریشن کے لیے. السلام علیکم, میں ہوں شہزادہ معین, اور اس وقت میں موجود ہوں DHA گولف کلب پہ, جہاں پر دوسری سندھ جونیئر اوپن گولف چیمپئن شپ کا انعقاد ہو رہا ہے. 100 سے زائد اس میں گولفرز شرکت کر رہے ہیں, اور اس میں انعامی جو رقم رکھی گئی ہے وہ 80 لاکھ روپے رکھی گئی ہے. اور کرنل زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد صاحب, کیا تفصیلات ہیں اس چیمپئن شپ کے حوالے سے, اور اب تک کتنی رجسٹریشن ہو گئی ہے, کیونکہ ابھی یہ ایونٹ کل سے باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے؟ یہ جونیئر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس کا انیشیٹو سندھ گولف ایسوسیشن نے پچھلے سال لیا تھا, اور کیونکہ ہمارے پروز کے تو کافی ٹور ہیں, کم از کم مطلب کہ 10 ملین سے اوپر کے میچز ہوتے ہیں, مگر جونیئر کا کوئی نہیں تھا. تو SGA کی ایگزیکٹو کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جونیئرز کے اوپر کام شروع کریں. تو پچھلے سال اللہ کے فضل سے ہم لوگوں کو نے اس کے لیے 6 ملین جو تھا وہ اکٹھا کیا, اور اس وقت ہمارے پاس کوئی 40 کے قریب جو ہے وہ یہ جونیئرز آئے تھے پورے پاکستان سے. اس سال چونکہ وہ پچھلا والا اچھا ہوا, لوگوں کو انعامات ملے, لوگوں کو یہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ ہم ان کو یعنی گولف کٹ جو مہنگی چیزیں ہوتی ہیں خرید نہیں سکتے یہ لوگ, تو وہ ہم ان کو لے کر اور ٹرافی کے ساتھ انعام میں دے دیتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے اس سال جو ہے وہ ہمارے پاس 110 ہمارے پاس اس وقت آئے ہیں, اور اس میں جو ہماری جو مین جو کنسنٹریشن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ کو بتایا ہمارے پاس یہاں انٹرنیشنل لائسنسڈ کوچ ہے میجر زین صاحب. یہ ہیں ایک ٹیم ہم نے بنائی ہے جو کہ ان لڑکوں کو جو جونیئر ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو ان کو وہ دیکھیں گے, اور اس میں ارریسپیکٹیو کو کون جیتا ہے, جس میں پوٹینشیل اچھا ہوگا اس کی ہم علیحدہ کوچنگ کیمپ کریں گے. اور پھر وہ کوچنگ کیمپ کے بعد اگر ان میں پوٹینشیل جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ہو گیا تو وی ول سینڈ دیم ابراڈ ٹو فارن اکیڈمیز, تاکہ یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں ایشین لیول پہ. اچھا زاہد صاحب, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کیٹیگریز ہے, اور انڈر 9 جو ایئرس کے بچے ہیں وہ بھی اس ایونٹ کے اندر شرکت کر رہے ہیں. ان کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. اصل میں جیسے میں نے کہا مجھے تقریباً 35-40 سال ہو گئے گولف مینجمنٹ میں یا اس میں, اور کھیلتا بھی رہا ہوں. اور ابھی پچھلے 6-7 سالوں سے چونکہ میں ایک انٹرنیشنل گولف ریفری بھی ہوں, تو میرا ایکسپوجر ہے باہر اور جاتا رہتا ہوں. تو میں نے دیکھا ہے کہ گولف میں اتنی پریسیجن آ گئی ہے کہ یہ جب تک 6-7 سال کا بچہ نہیں شروع کرے گا وہ انٹرنیشنل لیول پہ اتنی پریسیجن میں ایکوریسی میں نہیں کھیل سکتا, کیونکہ یہ گیم مسل میموری کے ساتھ اس کا کام ہے, یہ زور کا کام نہیں ہے. تو دیٹ از وائی ہم بچوں پہ کام کریں. جس طرح میں آپ کو اگزامپل دے دوں ٹام کی, جو کہ 15 سال کا تھا, اور وہ ہمارا لاہور میں آ کے شبیر کو اس نے 8 اسٹروک سے ہرایا. ہاں 15 سال کا بچہ. اس طرح آپ دیکھیں روری 15 سال کا تھا تو ڈیزرٹ کلاسک جیت گیا دبئی میں. اس طرح ٹائیگر ووڈ 15 سال کا تھا تو ماسٹرز جیت گیا. تو یہ اس لیے ہم ان پہ کام کر رہے ہیں تاکہ یہ ان کی مسل میموری میں چلا جائے, اور پھر یہ اتنی پریسیجن ان میں آ جائے. جو ان کی ٹیکنیکل فالٹس ہوں گی وہ ہمارے انشاءاللہ لوکل جتنا ہم کوچ پہ کریں گے کر لیں گے, کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں. باہر تو جو اکیڈمیز میں
اس میں الیکٹرانک گیجٹریز ہیں. جس طرح بھی میں ویتنام گیا تھا دیکھ کر آیا, تو آلموسٹ $1 ملین کا سامان انہوں نے فٹ کیا ہے بچوں کو. اس لیے آپ دیکھیں 2-3 سال میں ویتنام کے بچے کہاں چلے گئے. تو ہم بھی انشاءاللہ, میں نے ان سے بات چیت کی ہوئی, یہاں سے بچوں کو جو اچھے ہوں گے ان کو ہم بھیجیں گے وہاں بڑی پہ. اچھی بات ہے کہ جونیئر سطح پر ان گولفرز کو آگے غیر ملک بھی بھیجا جائے گا, جہاں پر وہ مزید ٹریننگ کر پاکستان کا نام روشن کریں گے مختلف ایونٹس کے اندر. زاہد صاحب کا کہنا ہے کہ ہم گراس روٹ لیول پر کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اچھے گولفرز یہاں سے نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے. کیمرہ مین اظہر کے ساتھ شہزادہ معین, وینس ٹی وی, کراچی.